alaikum warahmatullah. The Brook, which is at page number 61, a poem, very interesting poem, sweet poem written by Alfred Tennyson. Alfred Tennyson. Have you ever visited a place, especially in a village, where you have seen the brook, ایک ایسی ندی کو دیکھا جس میں پانی بڑے زور شور سے چلتا ہے، بل کھاتا ہوا پانی بہت اوپر سے نیچے کی طرف چلا جاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ یس. یہی منظر کشی اس نے کی ہے الفریڈ ٹینسن نے اس پوئم میں، جس کا نام اس نے رکھا ہے The Brook. I will read the headline of the poem and one or two lines of the poem share for you. You listen to me, please. A brook is not only beautiful to see, but also very pleasing to hear. اگر آپ اپنے ذہن میں امیجنری آپ سوچیں گے کہ بروک کیسے ہوگا. آپ سبھی ماشاءاللہ کشمیر میں رہتے ہیں اور گاؤں میں رہنے والے لوگ جو ہیں جانتے ہیں کہ بروک کی وہ نزاکت، وہ حسن، وہ خوبصورتی، وہ اس کی وہ سائٹ جو ہے وہ اپنے ذہن میں لائیے آپ. تو وہی بات یہ کہتے ہیں ہمارے پوائٹ، کہتے ہیں a brook is not only beautiful، یہ صرف خوبصورت ہی نہیں to see but also very pleasing to hear. دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو جو ہم دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں سے، اس سے ہم راحت محسوس کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. دوسرا تو جو ہم کانوں سے سنتے ہیں وہ آواز، وہ سریلی آواز، جو وہ پانی کی گن گرج، وہ پانی کی سریلی آواز، چلنے کی آواز، وہ بھی بہت ہی سریلی ہوتی ہے. تو یہ بھی ہمیں خوش کرتی ہے نا. اٹس واٹر میکس میلوڈیس ساؤنڈس، لکھا میں نے ادھر. یہ ترنم خیز ہوتا ہے، مترنم آواز ہوتی ہے، ایک خوبصورت آواز ہوتی ہے، دل کو لبھانے والی آواز ہوتی ہے. تو یہ جب یہ پانی چلتا ہے، it flows through the woods and valleys. آپ جانتے ہیں یہ جنگل سے ہی گزرتا ہے، پہاڑوں کے بیچ میں سے گزرتا ہے، ویلیز میں سے گزرتا ہے. ادھر ادھر اس کے دائیں بائیں کیا ہوتا ہے آپ اندازہ کیجئے. جنگل ہوتے ہیں، پہاڑیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہوتی ہیں، اور مختلف قسم کے وہ آبی جانور جو ہوتے ہیں، پرندے جو ہوتے ہیں، وہ گیت گاتے ہوتے ہیں ان ندیوں کے کناروں پر، ان پیڑوں پر جو اس کے ارد گرد کھڑے ہیں. اوکے. The brook personified in the poem narrates the story of its musical journey. جو میں نے آپ کو بتایا، اسے پہلے بھی کبھی بتایا ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا، کہ جب پوائٹ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اپنے انداز سے دیکھتا ہے. اس کا ویژن جو ہم سے بہت ہی ایڈوانس ہوتا ہے، وہ اس کو ایک الگ ٹیسٹ اور ٹیمپرامنٹ سے دیکھتا ہے. جب عام آدمی دیکھتا ہے تو الگ ٹیسٹ اور ٹیمپرامنٹ کے اعتبار سے دیکھتا ہے. ہم نے بھی بروکس دیکھے ہیں، کبھی ہم نے یہ پوئم لکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، اور کبھی ہمارے ذہن میں آیا بھی نہیں کہ ہم بروک پر یہ پوئم لکھیں. لیکن آپ اس کو دیکھیے کیسے لکھتا ہے. He says that this is not a journey, this is a musical journey. ہم کہیں گے چل پانی چلتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے پانی چلتا ہے لیکن گاتے ہوئے چلتا ہے. Along these places, imagery of sight and sound. دونوں چیزوں کو اس نے ملحوظ نظر رکھا ہے. سائٹ اینڈ ساؤنڈ، یعنی وہ آواز یہ بھی اس کو متاثر کرتی ہے، اور وہ سائٹ، وہ نظارہ
یہ بھی اس کو متاثر کرتا ہے. تبھی تو اس نے کہا ہے سائٹ اینڈ ساؤنڈ آر بلینڈیڈ ان دا پوئم. اتنے خوبصورت انداز میں اس نے سائٹ اور ساؤنڈ کو کچھ ایسے انداز میں لکھا ہے، ایکسپریس کیا ہے، بیان کیا ہے کہ انسان اش کرتا ہے. باقی ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف بروک ہی نہیں بلکہ یہ ایک خوشکن چلنے کی آواز بھی ہے اور یہ ایک پرمسرت سائٹ بھی ہے. اس کے کہنے سے بائی امپلائنگ ایگزیکیوٹ ورڈس اینڈ ایکسپریشنز، یہ پوائٹ جو ہوتے ہیں یہ کچھ ایسے خوبصورت الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں کہ پڑھنے والا پھر کہتا ہے ہاں مجھے بھی یہ کہنا تھا، یعنی ہر ایک کے دل کی بات کہتا ہے. تو ایسے اس نے الفاظ کا استعمال کیا ہے، خوبصورت الفاظ کا استعمال کیا ہے. اب یہ وہ ندی نہیں لگتی، اب یہ کچھ اور ہی خوبصورت چیز لگتی ہے. نوٹس دا یوز آف یاد رکھنا ہے یہاں پر اونو میٹوپوشیا، یعنی صوتی ترکیب اس میں بیان کی ہے. صوتی ترکیب یعنی ساؤنڈ، یعنی دونوں باتوں کو اس نے یہاں پر ہم کو مدعو کیا، ہم کو انوائٹ کیا کہ آپ دیکھیے خود ہی کہ جب اس نے یہ پوائم لکھی ہے تو اس نے کیسی صوتی ترکیب، میں نے لکھا ہے یہ ورڈ صوتی ترکیب انو میٹوپوشیا، صوتی ترکیب کیسی اس نے بیان کی ہے. I come from haunts of coot and hern. I make a sudden sally and sparkle out among the fern. The biker down a valley, by 30 hills I hurry down. ایک لفظ جو ہے، ایک لفظ ہے، ایک کتاب ہے. اس کو ایکسپلین کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا آپ سے اندازہ کریں. یہ ندی کی آواز بن کر کہتا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا اس کتاب پر بھی کچھ تصاویر یہاں پر دی گئی ہیں. یہاں پر جنگل ہیں، خوبصورت جنگلات ہیں، گھاس کے ساتھ یہاں بیچ میں ایک ندی بہتی ہے اور ندی میں اتنا خوبصورت پانی چلتا ہے. اور یہ آپ ہی اندازہ کریں کہ یہ قدرتی طور پر آواز بھی پیدا کرتا ہوگا. یہ پانی چلنے کی آواز ہوگی اور یہ بلخاتی یہ ندی جو ہے یہ کتنا پر لطف نظارہ پیش کرتی ہے. تو وہی کہتے یعنی اس ندی کی آواز بن کر یہ پوائٹ کہتا ہے I come from hunts of coot and hern. ہنٹس کو جنگلوں منشی ہوا ہنٹس. تو میں نے یہاں لکھا ہے یہ الفاظ میں نے یہاں لکھا ہے کوٹ اینڈ ہرن، مرغا بھی اور سارس، یہ دو وہ پرندے ہیں جو ان ندیوں کے ارد گرد ہی رہا کرتے ہیں. کوٹ اینڈ ہرن، تو مرغا بھی کوٹ اینڈ ہرن مینس سارس، یہ تو ایسے پرندے ہیں جو انہی بروکس کے ارد گرد ہی اپنا مسکن بنائے ہوئے بیٹھے ہیں. I come from hunts of coot and hern. یعنی ان کی آماج گاہ سے آتی ہوں، جہاں وہ رہتے ہیں وہاں سے میں آتی ہوں بہت دور. I make a sally دھاوا، اچانک میں آتی ہوں، اچانک میں دھاوا بولتی ہوں ان جنگلات کے بیچ سے. یعنی آپ نے اگر میں آپ کو دکھاتا ہوں جہاں ایک یہ تم آپ موڑ پتہ پتہ ہے کیا تو یہ یس نفر ووت اچانک آب. یعنی says us, the poet tells us that I come suddenly I make a sudden sally. میں ایک وہ آواز بناتی ہوں، میں وہ ایک دھاوا بولتی ہوں اور وہ اچانک دھاوا سا لگتا ہے جیسا کہ مجھے اس کے پیچھے میں کہیں سے نہیں آیا ہوں، میں یہاں ہی پیدا ہوا ہوں. لیکن ایکچولی یہ بہت دور سے جنگلوں کے بیچ میں سے ہو کے گزرتا ہے. And sparkle out among the fen. فرن مینز لمبے گھاس کے میدان. میں نے آپ کو امیجنری بتایا، آپ سوچیں اور آپ گھر جا کر پھر ایک بار یہ تحقیق کریں کہ واقعی ہوتا ہے ان ندیوں کے ارد گرد دائیں بائیں وہ خوبصورت
جنگلات ہوتے ہیں، وہ گھاس کے میدان ہوتے ہیں، لمبے لمبے گھاس کے میدان ہوتے ہیں، تو وہاں سے یہ آتا ہے اور کیا کرتا ہے، یہ کہتا ہے آئی اینڈ اسپارکل آؤٹ. قدرتی آپ نے دیکھا ہوگا وہ برائٹنس اس میں ہوتی ہے، وہ چمکیلا پن اس میں ہوتا ہے، اور یہ صاف شفا پانی ہوتا ہے. یہ ایک عجیب خوبصورت یہ تصویر پیش کرتا ہے. ٹو بیکر ڈاؤن اے ویلی، ٹو بیکر ڈاؤن اے ویلی، بیکر ڈاؤن ہو گیا میں نے جو ابھی بتا بل کھاتا ہوا ہے، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، نیچے کی طرف چلتا ہوا، بیکر ڈاؤن، یہ نیچے کی طرف بل کھاتا ہوا پانی اس میں ہے. اور کہاں سے آتا ہے؟ بائی 30 hills I hurry down. میں نے ابھی بتایا آپ کو، نہ جانے کتنے پہاڑوں سے گزر کے آتا ہے یہ، اور ہری ڈاؤن، اور تیز تیز چلتا ہے، بل کھاتے ہوئے چلتا ہے، سریلی آواز میں گاتے ہوئے چلتا ہے، اور صاف شفا پانی ہوتا ہے. سائٹ اینڈ ساؤنڈ دونوں کا یہاں پر آپ اندازہ کیجیے. آج میرے خیال میں آپ کو اتنا، آپ گھر جا کر یہ دیکھ لیں اپنے گاؤں میں، اپنے نزدیکی بستی میں، کہ یہ ندی کہاں سے آتی ہے، اور واقعی یہ ایسی ہی بل کھاتی ہوئی آتی ہے، یا یہ پوائٹ جو ہے یہ یوں ہی بتاتا ہے. تو میرے خیال میں آج آپ کے لیے اتنا. تو میں پہلے آپ کے لیے یہ الفاظ جو ہیں ان کو پھر ایک بار پڑھوں. یاد رکھنا آپ، یہ دا بروک جو ہے یہ الفرڈ ٹینسن نے لکھی ہے اس نظم کو. دا بروک ایک چھوٹی ندی، پلیزنگ ہو گیا خوشکن، میلوڈیس ساؤنڈس ہو گیا مترنم آواز، ترنم خیز آواز، امیجری سائٹ اینڈ ساؤنڈ ہو گیا منظر کشی، یعنی وہ منظر کشی جو آواز اور اس کو دونوں کو ملا کے بنتی ہے. اونومیٹوپیا ہو گیا صوتی ترکیب، کوک اینڈ ہرن مرغا بھی اور سارس دو ڈونگری پرندوں کی بات میں نے کی. سری ہو گیا دھاوا، فرد لمبے گھاس کے میدان، بیکر ڈاؤن پل کھاتی ہوئی. So hope that you will pen down these words and you will remember them. Okay, thank you for today.